بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا صدیقی صاحب، میرا نام کامران رضوی ہے اور میں آپ سے مل کے بہت خوش ہوا ہوں کیونکہ آپ کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی ہے. تو جب میں نے دانیال سے سلام دعا شروع کی 3-4 سال پہلے، تو مجھے بہت شوق ہوا کہ بھئی جب بیٹا ایسا ہے تو باپ سے ملنا کتنا ضروری ہوگا. اور زین بلوچ میرے جو کالیگ بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، تو زین سے پھر میں نے طلب ظاہر کی کہ زین آپ ذرا بتائیں گے پروفیسر صاحب کے بارے میں. تو زین جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے مینٹور ہیں، یہ تو میرے گائیڈ ہیں اور ان کے ساتھ میں اکثر اوقات مشورہ بھی کرتا رہتا ہوں. تو اس طرح سے سر مجھے یہاں آنے کا موقع ملا اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ سب جانتے ہیں، پرٹیکولرلی سدرن پنجاب اور اس ریجن میں خاص کر کے، اور آئی ایم شیور کہ نیشنلی جو لوگ تھوڑی سی بھی ریسرچ کرتے ہوں گے ان کو آپ کا علم ہوگا، بٹ کامن نالج اینڈ گراس روٹس کا جو ہے وہ کم از کم پاکستان کے حوالے سے، جو ایک نوجوان ملک ہے، 70 سال سے زائد تھوڑی سی تاریخ ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو جذبہ آپ کے اندر ہے کہ اسٹوڈنٹس میں، جیسے آپ کی یہ کتابیں ہیں مثلاً میں دیکھ رہا ہوں کہ انٹرمیڈیٹس کے لیے آپ نے بنائی، پھر آپ نے انڈر گریڈس کے لیے بنائی. یہ جو کتابیں آپ نے لکھی اور یہ جو آپ کا ایک پیشن میں کہہ لوں اور مشن بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے پیچھے کیا پہلو ہے وہ ہم جاننا چاہیں گے پہلے، اور اس کے بعد پھر گاڑی کو آگے چلاتے ہیں. شکریہ کامران صاحب. میں نے جو بھی لکھا، کتابیں لکھیں یا اخبار میں مضامین میں لکھتا رہتا تھا، کوئی 700-800 مضامین لکھے ہوں گے جب اخباری مضامین جو ہوتے ہیں. اور یہ کتابیں، میرا محور صرف پاکستان ہے، تو اس لیے میں نے جو میری ریسرچ بکس کہہ لیجیے انہیں، یا وہ پاکستان سے متعلق ہے. پاکستان، قائد اعظم، اقبال، تو یہ میرے موضوعات ہیں. انہی پر میں نے لکھا مختلف پہلوؤں پر. اور 7-8 کتاب میری 12 تو ٹیکسٹ بکس ہوں گی، اور 7-8 یہ دوسری کتابیں ہیں جو ٹیکسٹ بک کے علاوہ ہیں. تو اس میں وہ قائد اعظم جیسے اقبال کی سیاسی بصیرت، قائد اعظم سیکولر اسٹیٹ، قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے، اس میں تو اقبال اور جدوجہد آزادی، وہ اس نوعیت کی جو صرف یہ نظریہ پاکستان، پس منظر، پیش منظر، وہ سب پاکستان سے متعلق میں ہے. تو اس لیے پاکستان سے متعلق جو ہے یہ میرا شوق شروع سے ہی تھا. تو اس لحاظ سے جو ہے بچپن سے ہی جسے کہا جائے، میں جب کبھی لائبریری میں جاتا تھا ملتان میں، یہاں پرانے قلعے پر ایک لائبریری ہوتی تھی، وہاں بچوں کا بھی سیکشن تھا. تو میں 6ٹھی-7ویں میں پڑھتا تھا، وہاں جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے یہاں بیٹھ کے آپ پڑھ لیں کتاب، لے کے نہیں دیتے تھے. تو میں ان سے قائد اعظم پر ہی لکھتا تھا. وہ کہتے تھے آپ بھائی بچے لائبریری کہتے جو آپ قائد اعظم پر کتاب لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں پھر واپس کر دیتے ہیں اس میں. تو میں نے تو یہ شوق تھا اس کا. یہ ہوا کہ جب 7ویں میں نے جب اسکول کا امتحان دیا، وہاں ایک مضمون آ گیا قائد اعظم حمل الجنہ، جیسے سالانہ امتحان میں. تو میری معلومات اس پہ اس زمانے کے لحاظ سے ٹھیک تھی. میں نے کوئی 4 فل اسکیپ صفحے کا مضمون لکھ دیا، 4-5 صفحے کا 7ویں میں. تو جو ٹیچر تھے وہ پڑھ کر حیران ہوئے اور انہوں نے کلاس میں کہا کہ بھئی میں کہہ سکتا ہوں، مجھے خوشی ان کی یاد ہے مجھے ٹیچر کہ بھئی کوئی 7ویں کا اسٹوڈنٹ جو ہے ایسا مضمون جو ہے وہ نہیں لکھ سکتا. تو انہوں نے کہا کہ وہ مضمون نہیں لکھ سکتا، اور انہوں نے کہا کہ یہ مضمون پڑھ کے یہ سنائیں گے تاکہ سارے لوگ جو ہے دیکھیں کہ لکھا کیا ہے. اور میں نے پھر وہ صاحب سب کے سامنے پڑھ کے سنایا. یہ حوصلہ افزائی تھی جو اس زمانے میں ہوئی. اور انہوں نے پڑھ کر کہا کہ میں نے اس میں غلطی تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کوئی غلطی حقائق کی ہو یا حجے کی ہو. کوئی غلطی نہیں، ایک غلطی ہے بس صرف. اور وہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ غلطی یہ ہے کہ انہوں نے سب لکھا کہ حجے سب کچھ صحیح ہے جو بھی لکھا، تاریخی واقعات جو قائد اعظم کے حوالے سے لکھے صحیح لکھے. بس ایک جگہ انہوں نے غلطی کی ہے کہ یہ لکھ گیا کہ قائد اعظم نے 1906 میں مسلم لیگ قائم کی. اچھا، ہاں. تو بس کہنے یہ غلطی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی آپ سمجھے نہیں، قائم نہیں کی. مسلم لیگ 6 میں قائم ضرور ہوئی تھی لیکن انہوں نے قائم نہیں کی تھی. تو کہنے کہ بس یہ غلطی ہے. تو یہ آغاز تھا.
تو پھر وہ نتیجہ یہ ہوا کہ حوصلہ افزائی ہوئی، تو میں پھر اس انداز سے پھر لکھتا رہا معلومات، پاکستان بنا کیسے بنا، کیا بنا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم خود وہ لوگ ہیں جو مائیگریٹ ہو کر یہاں آئے، تو اس لحاظ سے وہ اپنے والدین سے ہم سنتے تھے، دیکھتے تھے. تو جب آئے تو چھوٹے تھے، تو اس لیے وہ تکلیفیں یا جن کا تذکرہ ہوتا تھا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے والدین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے غلطی کی یا آپ نے یہ کیا. اور ہم تو وہاں بڑے آرام سے بیٹھے تھے. شروع کے 8-10 سال پاکستان بننے کے بعد ہم نے تعلیم حاصل کی لالٹین اور چراغ کی روشنی میں. انڈیا میں بجلی تھی، ہمارے گھر پکے مکانات تھے، یہاں کیمپ میں رہ رہے تھے، تو عام اسکولوں میں ہم نے پڑھا. تو ہمیں کبھی افسوس یہ نہیں رہا کہ ہم کہتے تھے اپنے والد صاحب کو کہ آپ نے صحیح فیصلہ کیا یہاں آ کر، اور ہم آئے ہیں، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ سب حالات بہتر ہوتے جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ جو سہولتیں تھیں یا جو ہم کچھ نہ پا سکے وہ ہمیں مل جائے گا. تو ایک شروع سے ہمارے والدین نے بھی یہ جذبہ جو ہے پیدا کیا کہ اپنے ملک سے، اپنے اس سے کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، سب کچھ یہاں سے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ توفیق دی. پھر ایسے استاد مل گئے جنہوں نے تربیت اس لحاظ سے کی اور یہ کچھ سکھایا، حوصلہ افزائی کی. تو یہ لکھنا پڑھنا جو بھی ہے جو لکھا، اور پھر اس میں پڑھنا لکھنا دونوں سکھائے اچھے استاد. حالانکہ ہم ٹاٹ والے اسکولوں میں پڑھتے تھے، وہیں سے بنیاد پڑی. لوگ کہتے تھے، ہم نے کہا میں تو چوتھی جماعت میں بھی تقریر کرتا تھا اور میں تو کنڈکٹ کرتا تھا بزم ادب کو. تو اس میں ٹیچر عام پرائمری اسکول، ایم بی پرائمری اسکول سے رہتے تھے، اس میں میں نے کہا ہم پڑھتے تھے. تو یہ ان کا نتیجہ تھا حوصلہ افزائی کا. تو پھر آگے حوصلہ افزائی، ان کے اچھے جملے ہمیں ملتے گئے. اور انہوں نے کہا کہ تقریر بھی کرنا سیکھو، لکھتے ہو تو پھر لکھنا بھی سیکھو. ٹیچر ہمیں کہتے تھے. تو مجھے خوشی ہوئی جب میرے ایک ٹیچر نے کالج میں، یہ اس کے بعد میں ان کا کلیگ بھی بن گیا. انہوں نے ایک جملہ کہا کہ حمید رضا کے لیے جو ہے تقریر کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کسی موضوع پہ انہیں دے دیں یہ بولیں گے، اور لکھنا تو ان کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. سبحان اللہ. بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو پھر یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے جملوں سے. پھر اس میں باقی پھر میں کئی دفعہ یہ کہتا تھا کہ بھئی کوئی کسی موضوع میں یہ تقریر کرا دیں، میں بول لوں گا. تو میں مذاق میں کئی دفعہ کہتا تھا کہ میں اگر آپ کہیں کہ زچہ بچہ کے مسائل پاکستان میں یا دیہات میں 1 گھنٹے خطاب کر لوں گا اس وقت. تو پھر وہ ریڈیو والے ہر مشکل موضوع پہ مجھے بلا لیتے تھے، مجھے خوشی ہوتی تھی. میں کہتا تھا پاکستان کے کسی موضوع پر مجھ سے آپ بلوائیں، اور میں آپ کو معلومات دوں گا، میرا علم بڑھے گا. میں روایتی تقریریں، میں نے کہا آپ مجھے کہہ دیتے ہیں قائد اعظم ہمارے رہنما، ہمارے قائد، تو وہ ان کا ایسا اس کا کوئی پہلو پوچھیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم نے کہ قائد اعظم کا معاشی نقطہ نظر کیا تھا، یا آپ اس پہ سوال کریں تو بات ہو، یا آپ اس میں اب تو پھر مجھے اس میں محنت کرنی پڑتی تھی، ڈھونڈنے پڑتے تھے. تو جب آپ اپنی لگن، محنت، جستجو، قربانیاں جو آپ نے دی ہیں کہ یہ پاکستان کا جو تصور ہے جس سے آپ کا اتنا شدید اور گہرا لگاؤ ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ کس حد تک آج اگر ہم دیکھتے ہیں اپنی نوجوان نسل کو، اور یقیناً جب بھی آپ ان سے ملتے بھی ہوں گے مختلف محفلوں میں، تو آپ کس حد تک مطمئن ہیں یا کوئی ایسا پہلو ہے جو آپ کو دکھ دیتا ہے؟ نہیں، اب وہ نوجوانوں میں اب وہ بات میں بتاؤں کہ نہیں رہی، جسے ہم کہتے ہیں وطنیت کا جذبہ. کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو حب الوطنی، ہاں حب الوطنی کہیں یا پاکستانیت کا جذبہ، وہ نہیں رہا بعض اوقات. اب یہ ہے کہ مثلا ذاتی طور پر پاکستان کے خلاف اگر کوئی بات ہو رہی ہو، یا پاکستان کو برا کہا جا رہا ہو، یا تنقید کی جا رہی ہو، تو میں خاموش نہیں رہ سکتا، اور میں اس پہ پھر برملا تنقید کرتا ہوں کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اب اس میں ایک دفعہ میں عمرے پہ گیا ہوا تھا، اور وہاں مسجد نبوی میں ظہر کے بعد آرام سے لیٹے ہوئے تھے، تو وہاں اور بہت سے بیٹھے ہوئے تھے. اب لوگ باتیں کر رہے تھے، انڈین مسلمان بھی تھے، بنگلہ دیش کی اور پاکستان کے. میں بھی لیٹا ہوا تھا وہاں. اب وہ باتیں کر رہے ہیں، بھئی تمہارے ملک کا کیا حال ہے یہ.
صرف پاکستانی تھے جو ملک کو برا کہہ رہے تھے. بتائیے. ہاں بھائی ہمارے ملک میں تو یہ ہے بھائی، تو آپ کے تو بڑا اچھا ہے، آپ کو تو یہ ہے فلاں آزادی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، تنخواہ کتنی ہے، ایسے اس طرز پر میں سنتا رہا. پھر میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا معافی چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں پاکستان کے پاسپورٹ پر آپ یہاں آئے، پاکستان میں آپ کو توفیق ہوئی کہ اتنے پیسہ آپ کے پاس ہو جائے کہ حج آپ کر سکیں، اور آپ یہاں بیٹھ کے ملک کو برا کر رہے ہیں، جس ملک کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اگر آپ تعریف نہیں کر سکتے تو یہ برائی جو ہے یہ نہ مت کریں. تو پھر خیر میں سمجھ آ گئی. تو میں وہاں کئی دفعہ میں نے کوشش کی کہ میں کہیں دوسرے ملکوں سے دیکھوں یہ اپنے ملک کی برائی کرتے ہیں. بھائی آپ کے ملک میں تو فلاں سہولت نہیں ہے. انڈیا والوں کو مسلمانوں کو کئی دفعہ کہتے ہیں بھائی تمہارا یہ آیا، لیکن وہ کوشش کرتے تھے ہم ملک کے خلاف نہ بولیں، اور ہم جو ہے بڑی آزادی سے بولتے تھے. تو یہ تصور جو ہے ناقابل برداشت. یہاں میں سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، زین آپ کے پروٹیجے ہیں، ہاں، اور ان جیسے بے شمار ہوں گے جو آپ سے مشورہ بھی لیتے ہیں، اور ایک طرح سے اس پیغام کو آگے بڑھانے کا شوق بھی رکھتے ہیں اور ذمہ داری بھی لینا چاہتے ہیں. جی. تو اگر چیدہ ہم 3 یا 4 ایسے حقائق پیش کریں جس سے چونک جائے انسان کہ میں کس غفلت میں بہہ رہا تھا، اور ادھر کی سنی ادھر کی سنی، اور ملک سے جو قربت ہونی چاہیے وہ کم ہو گئی. تو وہ کون سے ایسے پہلو ہیں جو آپ چاہیں گے کہ چوکا دے اور بندے کو ٹریک پہ لے آئے؟ نہیں، چوکا دینا تو یہ تک وہ تو ایک موازنے کی بات ہے نا، کہ جب کوئی مسائل ابھرتے ہیں، موازنہ ہوتا ہے، سامنے بات آتی ہے، تو اس میں تو اس وقت جو ہے وہ آتا ہے. ویسے جنرلی تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں اب کالج میں جب آخری فنکشن ہوتا ہے کلاس کا، تو اس میں بہت سی نصیحتیں ہوتی ہیں. تو ایک جملہ میں ضرور کہتا ہوں کہ آپ کالج سے جا رہے ہیں اب، یا آپ نے BA کر لیا، MA کر لیا، MPhil کر لیا، ٹھیک ہے جائیے خدمت کریں. تو میں پھر انہیں کہتا ہوں بس ایک وعدہ کر کے جائیں کہ جب آپ جہاں بھی جائیں گے، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس ادارے میں جہاں آپ نے پڑھا ہے کبھی اس کی برائی مت کیجیے گا. جو بھی ہے، کوئی سہولت تھی یا نہیں تھی، ان استادوں کو برا مت کہیے گا جن سے آپ نے پڑھا ہے، کیونکہ ان پہ آپ کی چھاپ جو ہے نا آپ پر ان کی ہے اس میں. تو اس لیے جو ہے انہیں برا نہ کہیے گا. اور دوسرا یہ کہ اپنے والدین کو کبھی برا نہ کہیے گا، وہ جیسے تھے، ان پڑھ تھے، بوڑھے تھے، سخت تھے، غصے والے تھے، یا جیسے بھی ہے. کیوں کہ آپ کے والدین ہیں اور استاد جن سے آپ نے پڑھا ہے اور ادارہ، ان کو اور ملک کو برا نہیں کیا. میں کہ یہ تین ادارے کے، اپنا گھر جو ہے اس کو برا نہ کہ، والدین کو نہ. تو میں نے کہا کہ وطن کو نہ کہیں کہ جو کچھ ہے ہم وطن سے ہیں. آپ حکومت پہ تنقید کر سکتے ہیں، اسٹیٹ پہ تنقید نہیں کر سکتے. حکومت کو کہہ سکتے ہیں صحیح کام نہیں کر رہی، لیکن آپ یہ کہیں کہ ملک غلط تھا یا غلط بنا تھا یا ٹھیک تھا یا غلطی تھی اس میں، یا ختم ہو جانا چاہیے یا ملک کے خلاف. میں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی کوئی گنجائش نہیں.